अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इंसान को मसनूई गुर्दा लगाने के मौजू पर बात होगी, जो कि एक जानवर का लगाया गया है और वो है भी जानवर जिसको हम हराम समझते हैं, सूअर। और इसका तजर्बा एक ऐसे इंसान पर किया गया है कि जो मरने के करीब था। 54 आवर्स 54 घंटे उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। इसी दौरान एक ऐसे सूअर का गुर्दा उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया उसकी दाईं टांग के ऊपर वाले हिस्से पे, यानी जिस्म के अंदर नहीं, बाहर। और फिर उसको प्रॉपर शील्ड कर दिया गया कि वो जो सूअर था वो किसी दूर से जेनेटिकली इंजीनियर्ड था। और उसको साथ साथ उसकी थाइमस ग्लैंड जो है वो भी उसको ट्रांसप्लांट की गई, क्योंकि ये जो होती है ये इम्यूनिटी को एजुकेट करती है कि भाई ये फ़लाँ चीज़ जो आ रही है जिस्म में, इसको इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त कैसे करती हैं। तो इन दोनों का तजर्बा 54 घंटे में फिर बड़ा उसको क्लोजली देखा गया कि भाई कोई ऐसी सूरत हाल ना आए, यानी उसको रिजेक्ट करना या मुस्तरद कर दिया जाए इंसानी जिस्म की तरफ से उस गुर्दे को। तो वो उसमें देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ना सिर्फ इंसानी जिस्म ने उस सूअर के गुर्दे को तस्लीम कर लिया, बल्कि उसी तरह क्रिएटिनिन लेवल जो था वो रहा जैसे कि आम इंसानी गुर्दे के साथ इंसान में रहता है। और जो पेशाब की प्रोडक्शन है वो भी उसी तरह ही रही जैसी कि आम हालात में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू गिना गया है और इस पर बड़ा ज़ाहिर है कि ये चूँकि कामयाब भी है तो शोर भी जाना बनता भी है। अमेरिका में भी हुआ है, न्यूयॉर्क में, और उसमें उन्होंने जायज़ तरीके से इसकी सारी अपनी क्रेडिट लिया है उन्होंने, क्योंकि ये इंसानी तिब की तारीख में एक बहुत बड़ा कदम है। ये आज से बात करने का मतलब ये नहीं था कि अ, हमें इसकी इसकी मुखालफत करनी है या इसकी हमायत करनी है। इसका मिसाल देने का मकसद ये था कि 2 पॉइंट ज़रा ख़ास तौर पे ज़हन में रखने के लिए आपसे गुफ्तगू आज करना चाहता था मैं। पहला तो ये है कि अगर इस तरह का तारीख़ में, कोई तिब की तारीख़ में या किसी में कोई इनकलाब आ जाए या इनकलाबी कदम उठाया जाए जिससे मरते हुए इंसान को बचाया जा सके, तो वो जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट तो इस लिहाज से करेंगे कि मरता हुआ इंसान बचा लिया गया। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये इतनी एक्सपेंसिव, इतनी कीमती और इतनी ख़र्चे वाली होती है कि शुरू में दुनिया के अमीर तरीन लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। 8 अरब दुनिया की आबादी है जिसमें कुछ 6 अरब से ज़्यादा लोग तो इसको शायद ना समझें और ना इसकी तरफ जाएं, और बड़े महदूद से लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और जब तक कहीं हमारे मुल्कों में आते आते टाइम देखा जाए पता नहीं 20-30 साल लग जाए। तो इसलिए करके ये जो ऐसी टेक्नोलॉजी है उसका जिक्र कर देना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम कोई काबिल तवज्जो अभी नहीं समझेंगे, जो मेरे ज़हन में दूसरा पॉइंट है उसकी वजह से। और वो क्या है? ये गुर्दा फेल होने की जो बात है, क्या उसको दूसरा गुर्दा लगाकर ही ठीक किया जा सकता है, या फिर जानवर का गुर्दा लगाया जा सकता है? यही ज़रूरी है, या हम अपने गुर्दे को वैसे सेहतमंद रख भी सकते हैं कि नहीं? अब फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जो इंसान में ग़िज़ाओं की यूटिलाइजेशन होती है जिस्म में, उसके मेटाबॉलिज्म जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम वैसे गुर्दे को फेल ही ना होने दें, गुर्दे को सेहतमंद रखें और गुर्दे को हम उस तरफ ले जाने का मौका ही ना दें कि जहाँ जाकर वो इंसान के लिए मौत या बीमारी का बायस बन जाए। तो इस मोड़ पर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहूँगा कि क्या हम गुर्दे को सेहतमंद रख सकते हैं, और गुर्दा जाकर क्या बुढ़ापे में ही ख़राब हो जाता है, जवानी में भी होता है, या बचपन में भी ऐसा हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए बहरहाल हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि गुर्दे को किसी भी उम्र में अगर सेहतमंद रखना है और बीमारी से बचाना है, फेल होने से बचाना है, तो उसके इक़दाम हमें बहुत पहले से करने पड़ते हैं, जो हम करते नहीं हैं। तो जब करते नहीं हैं, गुर्दा फेल हो जाता है, इंसान मर जाता है, फिर हम अफसोस का इजहार करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। यकीनन अल्लाह की यही मर्ज़ी होगी, मुझे तो इसमें कोई ऐसा नहीं पता, ना मेरा कोई इसमें मशवरा है। लेकिन जिस वक्त हम कुदरत के ही कहे हुए असूल की मुखालफत कर रहे होते हैं और सोडे पी रहे होते हैं और पेशाब को दबा कर रखते हैं, और जब हम गुर्दे को तवज्जो नहीं देते, तो उस वक्त क्या अल्लाह की मर्ज़ी ये नहीं थी कि भाई अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें? आपको सोडे क्यों पीते हैं?
یہ اللہ کا حکم ہے. آپ پانی کم کیوں پیتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. یا ہم جب موت آ جاتی ہے، موت وہ تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، تو اس وقت ہم اس ساری چیز کو اٹھا کر کیوں اللہ پر پھینک دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں توجہ کرتے کہ اللہ نے اس کو بچنے کے لیے بھی ہمیں بے شمار چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ابھی ہم اگر زیادہ اللہ کا مذہب کا ذکر نہ بھی کریں تو میں آپ کو کچھ غذائی پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نہیں سمجھتا کہ جس کو اس اختیار کرنے سے ہمارا گردہ کبھی فیل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈس فنکشن بھی نہ کر سکے. اچھا، اب فنکشن کیا ہے، ڈس فنکشن کیا ہے؟ وہ تو دو چار چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں گردے کے ساتھ کہ مثلا بلڈ پریشر کا اگر کسی کو مرض ہو گیا تو وہ گردے کو خراب کر دیتا ہے، یا گردے کے خراب ہونے سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو اس سائیکل سے بچنا بھی ضروری ہے. پھر ڈائبٹیز کے ساتھ اس کا لنک ہے. ڈائبٹیز جب ہوتی ہے تو گردے کے اوپر سٹریس زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی جو چھاننی ہے، گلومیرولس لیئر جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے نا ہمارے غذا کے اندر جو یورک ایسڈ وغیرہ ہے اس کو چھاننے میں کوتاہی پھر کر جاتی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کے ساتھ وہ چھاننی جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا چھننے کا عمل خراب ہو جاتا ہے، جس سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو پیشاب کے اندر کریٹینین کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، اور پھر یورک ایسڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس سے بڑھنے سے پھر مطلب اور اگلی بہت ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں، اور الٹیمیٹلی وقت آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ گردہ اب کام کا نہیں رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی قدرت نے دو گردے بنائے اس لیے ہیں کہ ایک کام نہ کرے تو دوسرا کرے. تو یہ بات میں اس لیے زیادہ نہیں مانتا لاجیکلی، کیونکہ دو چیزیں، جیسے دو آنکھیں ہیں، جیسے ناک کے دو نتنے ہیں، جس طرح دو ہماری اووریز ہوتی ہیں، دو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اسی طرح دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اور ہمارے دو گردے بھی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک چیز کو دوسرے کے متبادل کے طور پہ اللہ نے بنایا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. ہمارے دو ہاتھ دیکھیں، ایک ہاتھ کا اور کام ہے، اگر ایک ہاتھ نہ ہو تو ہم ویسے ہی معذور ہو جاتے ہیں. اسی طرح گردہ جو ہے کچھ گھنٹے صرف اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک نے اگر 18 گھنٹے کام کیا تو دوسرے نے 18 گھنٹے آرام کیا، یا وہ لوور فنکشن پہ چلا گیا، بالکل بند تو نہیں ہوتا، کوئی 40% پہ آ گیا، ایک 60% پہ جاتا ہے، تو گردے دونوں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اچھا، اب گردے دو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ ایک ڈسپوزل کا نظام ہے. جیسے آپ بہت اچھا گھر نہیں گنا جائے گا کہ جس کو آپ بنائیں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں ڈسپوزل جو ہے، گند باہر نکالنے کا نظام جو ہے وہ خراب ہو. تو یہ ہمارا نظام بڑا امپورٹنٹ ہے، گردے کی اہمیت بے شمار ہے. لیکن ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ میں پہلے غلطیوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، پھر کچھ غذائی علاج بھی بتاؤں گا. غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی پیشاب روکنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ یہ بھی نہیں ہے کہ واش روم اویلیبل نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشکلات ایسی پیش آ رہی ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. تو بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم بن گئے ہیں کوچ پوٹیٹو، یعنی بیٹھے رہنے والی چیز. ہمیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے چلو ایک بلیڈر بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس کو پھر ایک خاص لیول پر جب جاتا ہے پھر ہمارے فیلنگ آتی ہے، پھر وہ ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمیں یا تو ہاتھ میں موبائل ہوگا، یا کسی سے باتیں کر رہے ہوں گے، یا کچھ کھا پی رہے ہوں گے، یا فلم دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اٹھنا پسند نہیں کرتے. یہ جو پیشاب روکنے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے، یہ مرد میں عورت میں یہ بچپن سے ہی اس کے گردے کو غلط سائڈ پر لے جاتی ہے، اور اس کے جو محسوسات ہیں، گردے کی جو سینسیشنز ہیں، اس کو الٹا سبق ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی ہدایت اسی یعنی وجہ کے ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ پیشاب روکنے ایک بڑا خطرناک عمل ہے، اور اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شہری زندگی میں آ کر کچھ سوڈے وغیرہ پینے کے شوقین بن گئے ہوئے ہیں. ہماری کسی کولڈ ڈرنک پیے بغیر ہضم نہیں ہوتی روٹی، یا پھر مزہ نہیں آتا. تو اس کے اندر بڑی سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ اگر روزانہ ایک سوڈا، جس کو 250 ml کا سوڈا ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ لیں، پیپسی کہہ لیں، اسپرائٹ کہہ لیں، کوئی نام لے لیں، یہ جو ہیں اگر روزانہ پیا جائے تو یہ گردے کو 40% خراب کر دیتا ہے. اور اگر 2 پیے جائیں تو گردہ جو ہے تقریباً 60% خراب ہو جاتا ہے، دونوں گردے.
تو اس لیے کر کے یہ کھانے کے ساتھ جو پیپسی اس کو جوڑنا تو ویسے ہی 100% غلط ہے، لیکن باقی 24 گھنٹے کے اندر بھی سوڈے نہیں پینے چاہیے. مطلب میں کسی پھر میرے منہ سے پیپسی یا کوکا کولا کا مطلب کسی کمپنی کو ہٹ کرنا نہیں ہے. یہ سوڈا بنیادی طور پر جو ہے نا وہ خطرناک ہے. تو ایک تو یہ بند ہو. اچھا، ایک نیکسٹ چیز ہے کہ لیمو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی غذا پیدا کی ہے کہ میرے خیال ہے سستا ترین، وہ ہر گھر میں اویلیبل ہے. وہ جو ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ میدے ہمارے سوری گردے کے اندر جو بنتی ہیں، جو جب کیلشیم بھی جاتی ہے تو اس کے جب سٹون بننے شروع ہوتے ہیں تو وہ سٹریٹ اس کے اندر ہوتا ہے جو کہ ان کو توڑتا رہتا ہے اور وہ ان کو پتھری بننے نہیں دیتا. اچھا، لیمو کو سادے پانی میں نچوڑ کر پینے، جس کو لیمو پانی کہتے ہیں، نہ ہمیں نمک بنائے نہ چینی نہ کوئی چیز، تو اس کو پیتے رہنے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ ساری زندگی گردے کو صحت مند رکھتا ہے. تو آخر میں ناظرین چند غذاؤں کا ذکر کروں گا جن کو میں صرف ذکر کروں گا، تفصیلات تو آپ جانتے ہوں گے یا کبھی موقع ملا بتا بھی دیں گے، کہ وہ ایسے ہیں کہ جو گردے کو بہت صحت مند رکھتے ہیں. سب سے پہلا کام پانی پینا، بار بار پینا، دن میں موسم کے حساب سے 2 لیٹر یا 1 لیٹر پینا، اور یہ گردے کو صاف رکھتا ہے اور گردے کے اندر پس بھی نہیں پڑتی، گردے کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، اور جو جسم کے فاسد مادے ہیں وہ بڑے آرام سے خارج ہو جاتے ہیں. پانی پینے کے بعد کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو غذاؤں میں ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے گردے کو صحت مند رکھتی ہیں. جیسے لیمو کا ذکر میں نے کر ہی دیا. تو اس کے علاوہ تو جو چیزیں غذائیں ایسی ہیں کہ جو گردے کو صحت مند رکھ سکتی ہیں، تو اس کے اندر جیسے میں نے پانی کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد چلتے ہیں نا، تو دیکھیں لہسن کس گھر میں نہیں ہے؟ تو لہسن جو ہے یہ گردے کی صحت کی بڑی ایک ضمانت ہے، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ پھر کسی وقت بتائیں گے. آپ جانتے بھی ہیں کیسے کرنا ہے. تو ویسے پکے ہوئے لہسن سے جو کچا لہسن ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس کو کھانے کے جو بھی کچھ طریقے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، مچھلی جو ہے وہ گردے کو صاف رکھنے میں مدد کرتی ہے. انڈے کی سفیدی جو ہے وہ گردے کو صاف رکھتی ہے. بلو بیریز ہیں، جو بیریز جتنی بھی ہیں وہ گردے کی اگر دیکھا جائے تو پانی کے بعد پہلے نمبر پر صفائی والی جو چیز ہے وہ بلو بیریز ہے. اچھا، ہمارے پاس اگر سرخ رنگ کے ہمیں انگور مل جائیں تو اس کو اس نقطہ نظر سے کھائیں کہ یہ میرے گردوں کو اب صاف رکھے گا، صحت مند رکھے گا. اور اس کے علاوہ زیتون کا تیل آپ جانتے ہیں کہ زیتون کے تیل کے جو اور بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ گردے کی صحت کا ضامن بھی ہے. بہت شکریہ آپ کی توجہ دینے کا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.